ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام کائنات کے لیے، کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے سراپا رحمت ہیں، سراپا شفقت ہیں۔ اس سلسلے میں کئی جمعوں سے گفتگو چل رہی ہے کہ سماج کے جو مختلف طبقات ہیں، مختلف لوگ ہیں، ہر طبقے، ہر گروہ، ہر قسم کے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کس طرح شفقت بری ہے اور آپ کی ہدایات کس طرح رحمت بری ہے۔ آج کی اس مجلس میں سماج کا ایک طبقہ ہے عورتوں کا۔ ہمیشہ سے عورتوں کو ایک کمزور حصہ، ایک صنف نازک کہا جاتا رہا ہے اور اس کے حقوق پامال کیے جاتے رہے۔ آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا کہ پیغمبر دو جہاں رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے، آپ کی تعلیمات نے عورتوں کو کتنی عزت دی ہے اور کتنی حیثیت دی ہے۔
اسلام میں یا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عورتوں کو کیا مقام دیا گیا ہے، یہ اچھی طرح سے اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت دنیا کے جو سماج تھے، مختلف مذہب اور ان مذہبوں کے جو ماننے والے تھے، ان کے یہاں عورت کا کیا مقام تھا۔ جب موازنہ ہوگا، جب ہم کمپیئر کریں گے ان سے، تب اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی اور یہ بات کھل کے سامنے آئے گی کہ اسلام نے، دین رحمت نے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو عزت دی، جو حیثیت دی، جو مقام و مرتبہ دیا، جو اہمیت دی، دنیا کی کسی تہذیب، کسی سویلائزیشن، کسی دھرم، کسی مذہب نے اور کسی سماج نے نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت اس سے پہلے یونانی تہذیب بہت ترقی یافتہ تھی۔ یونانی دوائی آپ کو پتہ ہی ہے، یونان ایک ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا تھا۔ یونانی تہذیب میں عورت کو شیطان کی ایجنٹ قرار دیا گیا، نجاست اور گندگی کا مجسمہ، اور میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ غلاموں کی طرح عورت کو بھی خرید و فروخت میں پیش کیا جاتا تھا۔ رومیوں کے یہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ شادی یا نکاح کہیے، یہ عورت کو خریدنے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ نکاح کر لیا، شادی کر لی، اس کا مطلب آپ نے عورت کو خرید لیا، اب وہ بے بس ہو گئی۔ اس طرح خریدی ہوئی چیز کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں۔ اور میراث میں عورتوں کو اس وقت بھی کوئی حصہ رومیوں کے ہاں نہیں تھا۔ عرب تہذیب، عرب سماج میں آئے جاہلیت کے دور میں، وہاں تو حالت اور بھی بہت بری تھی۔ بچیوں کو ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، ان کی پیدائش کو شرم سمجھا جاتا تھا، اور ان کے پالنے پوسنے کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ ان کو زندہ دفن کر دینے کی کوشش کی جاتی تھی اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہودیوں کی طرف آئیں تو یہودیوں کے یہاں ایک عرصے تک اس پر بحث رہی۔ ان کے علماء تو نہ کہیں، پوپ پادری کہیے، ان کے پوپ پادری ایک عرصے تک اس پر بحث کرتے رہے کہ عورت یہ انسان بھی ہے یا نہیں، عورت انسان بھی ہے یا نہیں، اس پر ان کے یہاں بحث ہوتی رہی۔ اور ان میں سے اکثر، زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عورت انسان نہیں ہے، یہ انسان نما حیوان، جانور ہے، یعنی انسانوں جیسا ایک جانور ہے جو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور عورت کو یہودیوں کے ہاں شیطان کی سواری کہا گیا۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ بچھو ہے، سانپ ہے، جب موقع ملے گا ڈس لے گی۔ یہ تصور دیا گیا، سوچ دی گئی۔ آپ دیکھیے عیسائیوں کے ہاں آئیے 582 عیسوی میں، یہ اب 2021 چل رہا ہے نا، 582 عیسوی میں کلیسا، ان کا جو مذہبی ٹھکانہ ہے، جیسے ہمارے یہاں مسجد ہے، کعبہ ہے، کلیسا ہے ان کے یہاں۔ تو کلیسا کے لوگوں نے، ان کے جو دھارمک لوگ تھے، مذہبی لوگ تھے، انہوں نے ایک فتویٰ صادر کیا، ایک فتویٰ نکالا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ عورت جو ہے یہ روح نہیں رکھتی۔ عجیب و غریب چیزیں آپ کو سننے میں نظر آئے گی، لیکن یہ سب چیزیں آپ کو تاریخ میں مل جائے گی۔ انسائکلوپیڈیا آپ دیکھیں گے، اس میں سرچ کریں گے، یہ سب چیزیں آپ کو ملے گی کہ عورت کو کیا کیا سمجھا جاتا رہا۔ اس کے علاوہ دنیا کے جو بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں،
بقراط اور یوحنا اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، وہ سائنس کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے اور اس وقت جانکاری کے حساب سے بڑے دانشور سمجھے گئے، لیکن عورتوں کے بارے میں ان کا تصور، ان کی سوچ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو آپ کی زبان پر یہ لفظ آئے گا کہ یار کیا لوگ تو بڑے ہیں اور سوچ کتنی ان کی چھوٹی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس وقت عیسائیوں کے کلیسا کی طرف سے یہ فتویٰ نکالا جا رہا تھا کہ عورت روح ہی نہیں رکھتی ہے، جان ہی نہیں رکھتی ہے، تقریباً اسی زمانے میں رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اپنی ہدایات کے ذریعے سے، اپنی رحمت بھری تعلیمات کے ذریعے سے عورت کو ذلت و پستی کے اس گڑھے سے نکال کر عزت اور حیثیت کے بلند مقام پر پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، اے لوگو یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، 3 چیزیں مجھے پسندیدہ ہیں۔ الطیب، پہلی چیز خوشبو، والمرأہ، اور عورت، اور تیسری چیز جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یہ 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ کہاں عورت کو نجاست، پلیدگی، گندگی کا مجسمہ قرار دیا جا رہا تھا، شیطان کی ایجنٹ، سانپ اور بچھو قرار دیا جا رہا تھا۔ کہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بول کہ مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، ان میں سے ایک عورت ہے۔ اور علماء نے عجیب بات لکھی کہ حضور نے خوشبو اور خوشبو کے ساتھ عورت کا تذکرہ کیا ہے۔ جس طرح خوشبو ہے، جس طرح عطر ہے، مشک، عنبر ہے، یہ چیز ایسی ہے کہ ہر اچھے ذوق رکھنے والا، ہر اچھے صحیح مزاج والا شخص خوشبو کو پسند کرتا ہے، خوشبو کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جس آدمی کا ذوق صحیح ہوگا وہ عورت کو پسند کرے گا، عورت کو صحیح مقام دے گا، عورت کی عزت کرے گا۔ اور جس کا ذوق صحیح نہیں ہوگا، جس طرح خوشبو اس کو اچھی نہیں لگتی ہے، عورت بھی اس کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ الدنیا متاع، یہ دنیا برتنے کی چیز ہے، یہ دنیا کی چیزیں استعمال کی چیزیں۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے بہترین چیز نیک عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مختلف حیثیت سے جو مقام دیا ہے، اس کو جب آپ غور سے پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تفصیل کے ساتھ، تب آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دنیا آج چاہے کتنے بڑے بڑے دعوے کرے کہ عورتوں کو آزادی ملی ہوئی ہے، عورتوں کے ان کے حقوق ملے ہوئے ہیں، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام دیا، جو حقوق دیے، وہ کسی نے نہیں دیے۔ عورت کی جو حیثیت ہوتی ہے، ماں کے ہونے کے اعتبار سے ہوتی ہے، بہن بیٹی ہونے کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ میں مختصراً چند جھلکیوں کے طور پر ان تینوں حیثیتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رحمت بھری تعلیمات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ماں ہونے کی حیثیت سے دیکھیے، قرآن کریم نے، مذہب اسلام دین رحمت نے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں، والدین کے بارے میں، والدہ کے بارے میں کیا کہا ہے، کتنی اہمیت دی ہے۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا، اپنی توحید کا حکم دیا ہے، ساتھ ساتھ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ،
والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو بڑھاپے میں بوڑھے لوگوں کے جذبات، تقاضے، تمنائیں، آرزوئیں بڑھ جاتی ہیں، ڈیمانڈ، مطالبات بڑھ جاتے ہیں، بار بار اپنے بچوں کے سامنے وہ اپنے مطالبات رکھتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نوجوانی میں کچھ سامنے بول جاؤ، کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، بہت اونچی آواز سے بات کرنے یا جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے سامنے اف بھی مت کہو۔ یعنی اگر اپنی ناگواری، اپنی ناپسندیدگی کے ظاہر کرنے کا اس سے بھی نیچے کوئی لفظ ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے وہ بھی مت کہو۔ انسان جب والد یا والدہ کی باتوں پر، اصرار پر اندر سے ناپسند کرتا ہے، زیادہ تو نہیں بول پاتا لیکن کچھ نہ کچھ یوں کہہ دیتا ہے کہ یہ بھی مت کہو۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور قرآن میں اور بھی کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں اللہ کی عبادت کا حکم دیا، ساتھ میں یہ کہا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ تو قرآن کا۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میرے متعلقین، مجھ سے جڑے ہوئے افراد لوگ مختلف ہیں، میں اچھے اخلاق سے کس کے ساتھ پیش آؤں، میں اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، تمہارے حسن سلوک، تمہارے اچھے اخلاق کے بہترین حقدار تمہاری ماں ہے، والدہ ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا پھر کون؟ آپ نے کہا تم امک، تمہاری والدہ ہی زیادہ مستحق ہے۔ اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی والدہ کا نام لیا۔ اس نے چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا ثم ابوکا، پھر تمہارے والد۔ ایک اور صحابی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ ارید الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ارادہ ہے۔ جہاد بہت اونچا مقام ہے دین اسلام میں، بہت ثواب بھی اس کا بہت زیادہ ہے، کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا حل امک حیہ، تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ کہا فثم الجنہ، فثم الجنہ، الزم رجلہا فثم الجنہ، جاؤ واپس، جہاد نہیں کرنا تمہیں، اپنی والدہ کو لازم پکڑ لو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہیں جنت وہیں مل جائے گی۔ چونکہ حدیث میں یہ بھی آیا، صحابی نے سن رکھا تھا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، تلواریں جہاد میں لہراتی ہے۔ تو حضور نے کہا نہیں، والدہ کی جا کے خدمت کرو، ان کے پیروں تلے جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے عام ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ماں کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بہترین تعلیمات ہیں۔ پھر ماں کو، والدین کو اسلامی معاشرے اور سماج میں جو مقام ہے، الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی وہ ایک مثال ہے۔ ورنہ عام سماجوں میں آپ جائیے، آپ دنیا کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ والدین کی گھر میں کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ ماں باپ جیسے ہی بوڑھے ہو گئے، اولڈ ہوم میں جا کے بٹھا دیا، ان کو رکھ کے آ گئے۔ وہ گھر جو بڑوں کے لیے بنائے جاتے ہیں وہاں جا کے چھوڑ کے آ گئے۔ کرسمس کے موقع پر اپنی کسی نوکر چاکر سے گلدستہ دے دیا کہ جاؤ ہمارے ماں باپ کو پیش کر کے آؤ، ان کے پاس ملنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ آج دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی ہم حضور کی ان تعلیمات، رحمت بری تعلیمات کے نتیجے میں، ان کے صدقے طفیل میں ماں باپ کو مقام دے رہے ہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ کمی آ گئی ہے لیکن پھر بھی عام سماج و معاشرے میں والدین کی جو حیثیت ہے آج تک مسلم معاشرے میں وہ نوبت نہیں آئی۔ تو ماں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی۔ ہمارے ایک دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ایک استاذ تھے، مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، وہیں کے باشندہ ہو چکے تھے، نیشنلٹی ان کو ملی تھی، تو وہ کہیں باہر پڑھنے گئے تھے، باہر کسی یورپی ملک میں۔ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، ہم نے سنا خود ان سے، اب تو وہ انتقال کر گئے، کہ جب میں وہاں پڑھ رہا تھا کوئی یورپی ملک میں، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو ایک مرتبہ ایسے کوئی جوتا ووتا پھٹ گیا تھا
میں باہر گیا کہ اس کو سلا دوں، ٹانکا دے دوں۔ جب باہر گیا تو دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ بیٹھی ہے، بوڑھی عورت ہے، کمزور بوڑھی عورت ہے، عمر رسیدہ، وہ بیٹھی ہے اور وہ جوتے گانٹھنے کا، اس میں پالش کرنے کا کام کر رہی ہے۔ تو کہ میں نے اس کو جوتا دے دیا، میں وہاں پاس میں بیٹھ گیا تو ایسی باتوں میں لگ گئی، کہنے لگی کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو ہندوستان کے ہیں، انڈیا کے ہیں۔ تو کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہاں پر عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی ہے اور عورتیں بہت مظلوم ہیں اور عورتوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہہ رہی ہے جو جوتوں میں پالش کر رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ امی جان، یہ جو آپ کی عمر ہے نا جس میں آپ بوٹ پالش کر رہی ہے اور یہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے کوئی میرے جیسا آئے اور کچھ پیسے دے کے جائے اور آپ کا خرچہ چلے، اس عمر میں ہمارے یہاں کی عورتیں، ہمارے یہاں کی دادیاں نانیاں گھروں پر بیچ میں صحن میں چوکی لگا کے بیٹھ جاتی ہے، پالتی مار کے اس پہ بیٹھ جاتی ہے، کبھی بیٹے کو بلاتی ہے، کبھی پوتے کو بلاتی ہے، کبھی نواسی کو، کبھی پوتی کو، اور آرڈر دیتی ہے، وہ گھر کی ملکہ اور رانی ہوتی ہے، پورا گھر ان کے حکم پر چلتا ہے۔ تمہاری طرح اس طرح سڑک پر دھوپ نہیں کھا رہی ہے اور اس طرح نہیں ہوتے، وہ گھر کی مالکن ہوتی ہے اس عمر میں۔ تو وہ آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نے تو سنا بھی بہت مظلوم عورتیں کہ آپ کی عمر کی عورتیں ہمارے یہاں پورے گھر پر راج چلاتی ہیں اور ایک آپ یہاں سڑک پر دھول پھانک رہی ہے۔ تو ماں کی کے سلسلے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ پھر آگے آئیے، عورت ایک اعتبار سے بیٹی و بہن ہوتی ہے اور اس اعتبار سے سب سے زیادہ سماجوں میں پچھلے زمانے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عورت سب سے زیادہ مظلوم تھی، بہن یا بیٹی ہونے کے اعتبار سے۔ عرب کے زمانے جاہلیت میں دیکھیں، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جینے کا ان کو کچھ حق نہیں تھا، میراث میں انہیں حصہ نہیں کیا جاتا تھا، اور ایک غلام کی طرح، باندی کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا جاتا تھا جس طرح غلام باندیوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہن اور بیٹی کے اعتبار سے انسانیت کے سامنے ان کے سلسلے میں جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کے آنے کے بعد سماج میں ایک انقلاب آیا، ایک تبدیلی آئی، ایک بیداری آئی، بیٹیوں کو عزت کا مقام دیا گیا، بیٹیوں کی پیدائش کو باعث ننگ و عار نہیں سمجھا گیا، بیٹیوں کی پرورش کو، ان کی تعلیم و تربیت کو اور ان کے پالنے پوسنے کو بوجھ نہیں سمجھا گیا، بلکہ آخرت کے لیے ایک سرمایہ سمجھایا گیا۔ آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو جو عزت دی گئی، تو پھر یہ دیکھا گیا کہ جو عورت پاتال میں تھی، جو بہن بیٹی جس کا مقام پاتال میں تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثریا کی بلندی تک پہنچا دیا۔ جو بیٹی موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی اور زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، اس کو جینے کا سلیقہ اور شعور دیا گیا۔ جو عورت کانٹوں پر زندگی بسر کر رہی تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اس کو پھولوں کی سیج پر بٹھایا اور کیا مقام و مرتبہ دیا، اللہ اکبر، دنیا کی کوئی تہذیب اس کو نہیں دے سکتی ہے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب عورت پیدائش یعنی بچے کے پیدا ہونے کے قریب ہوتی تھی، اس کے 9 مہینے پورے ہو جاتے تھے، چونکہ اس وقت تو مشینی نہیں تھی کہ اندر بچہ پل رہا یا بچی پل رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک گڑھا کھود دیا جاتا تھا، اس کے پاس عورت بیٹھ جایا کرتی تھی، اگر بچہ پیدا ہو جاتا تھا، لڑکا تو ٹھیک ہے، لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو وہیں اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک صحابی آئے، قیس بن عاصم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ، میں نے 8 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کی ہے، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں لیکن دل میں کچوگے لگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے 8 بیٹیاں زندہ دفن کی ہے، ایک ایک بیٹی کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا غلام نہیں، میرے پاس اونٹ ہیں۔ کہا ایک ایک بیٹی کے بدلے ایک ایک اونٹ آزاد کرو۔ ایک صحابیہ آئی، سفینہ بنت ابی سفیان غالباً نام ان کا ہے، سفینہ نام ہے یا کبیرہ نام ہے۔ اللہ کے نبی سے آ کر کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے 4 بیٹیاں زندہ دفن کی ہیں، اب مجھے افسوس ہو رہا ہے اسلام لانے کے بعد۔ اللہ کے نبی نے کہا چاروں کی طرف سے ایک ایک غلام آزاد کرو۔
سنن دارمی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب نقل کیا گیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ہمارے سماج میں زمانے جاہلیت میں بچیوں کو، پیدائش کو، ولادت کو آگ سمجھا جاتا تھا اور ہم زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، میری ایک بچی تھی، پیدا ہوتے ہی اس کو کوئی سبب پیش آ گیا، اس کو زندہ دفن نہیں کیا گیا۔ وہ بچی بڑی ہو گئی، سمجھدار ہو گئی، ہوشیار ہو گئی اور بہت سمجھدار تھی، میں بلاتا تھا دوڑی ہوئی آتی تھی۔ یا رسول اللہ، جب کبھی آواز لگاتا تھا دوڑ کر آتی تھی اور مجھے ہنساتی تھی، بڑی خوش اخلاق تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اس کو آواز دی، وہ میرے پیچھے ہو لی، میں گھر سے باہر نکلا، وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ گھر کے تھوڑی دوری پر ایک کنواں تھا۔ یا رسول اللہ، جب اس کنویں کے پاس میں پہنچا، میں نے بیٹی کو آواز دی، بیٹی ہنستی خوشتی ہوئی ابا ابا کہتی ہوئی آئی۔ میں نے اس کا ایک ہاتھ پکڑا، اوپر کیا، اس کنویں کے اندر اس کو ڈال دیا۔ یا رسول اللہ، اس کی جو آخری آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی وہ یہ تھی، یا اباتا، یا اباتا، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان۔ لیکن میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اس کو اسی طرح کنویں کے اندر چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ، اس واقعے کے بعد ہمیشہ میں بے چین رہتا ہوں۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ صحابہ نے کہا، اس آدمی سے ملامت کرنے لگے کہ کیا تم نے یہ واقعہ سنا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں، رنج میں تم نے اضافہ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، اس کو مت ڈانٹو، اس کے بیچارے کے ہاتھوں سے ایک گناہ ہو گیا ہے اور اندر بے چینی ہے، وہ اطمینان چاہتا ہے کہ میرا یہ گناہ، میرا یہ پاپ معاف ہوگا یا نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، پھر یہ واقعہ سناؤ، بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں دوبارہ سناؤ۔ اس نے دوبارہ سنایا، اللہ کے نبی دھاڑے مار کر رونے لگے اور ہچکیاں بن گئی، پاس والے لوگ بھی رہنے لگے، پھر رونے لگے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا، ایسا ہے کہ جو کچھ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اب اس کی تلافی تو کچھ نہیں ہے، تم اسلام لے آئے ہو، اسلام میں تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اب مطمئن رہو، اب آئندہ ایسا مت کرنا، اور ایک نئے سرے سے، نئے جذبے سے، نئے ولولے سے ایک نئی زندگی شروع کرو۔ بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، من کانت لہ انثی فلم یعدھا ولم یؤثر ولدہ الذکر علیہا، جو آدمی جس کے یہاں بچی کی پیدائش ہو اور وہ اس کو زندہ دفن نہ کرے اور بچوں کو بچی کے مقابلے میں ترجیح نہ دے، دونوں کو برابر حیثیت دے، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی، ولم یہنھا، کسی بھی مقام پر بچی کی توہین نہ کرے، بچی کو نیچا نہ دکھائے، کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ حضور نے فرمایا، جس کے 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو زندہ دفن نہ کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، ان کی پرورش کرے، زندگی کے کسی مرحلے میں بھی ان کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے اور پھر عزت کے ساتھ ان کی شادی کروا دے، کہا کہ کل جنت میں وہ اس طرح ہوں گے، یہ جس طرح انگلیاں قریب ہیں، میں اور وہ اس کے ساتھ ایسا ہوں۔ حضور نے فرمایا، جس کی 3 بچیاں ہوں ان کی اچھی پرورش کرے، کن لہ سترن، یہ بچیاں کل قیامت کے دن جہنم سے آڑ بن جائیں گی، دیوار بن جائے گی، جہنم میں جانے سے اس کو بچا لے گی۔ بیٹیوں کے سلسلے میں آپ کی یہ رحمت بری تعلیمات ہے۔ اور پھر بیوی کی حیثیت سے آئیں، عورت کی ایک حیثیت بیوی کی بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو تعلیمات دی ہے، قرآن میں بھی وہ بے شمار ہیں اور احادیث میں آپ کے فرمان میں بھی بے شمار ہیں۔ کیونکہ وقت ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ جو جس طرح حسن سلوک کیا ہے، جس طرح زندگی گزاری ہے، جس طرح اخلاق سے پیش آئے، آج اس معاملے میں تھوڑا سا ہمارے سماج اور معاشرے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو باہر بدنام کیا جاتا ہے کہ عورتیں بیوی کی حیثیت سے مسلم سماج میں اور معاشرے میں مظلوم ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ کسی انسان کا خود کا تو معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات دیکھیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا اسوہ و نمونہ اٹھا کر دیکھیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ کی بیک وقت یعنی زندہ جو تھی وہ 9 عورتیں تھیں، ورنہ 11 آپ کی بیویاں تھیں، 2 کا انتقال ہو چکا تھا، 9 بیویاں آپ کی زندگی میں موجود تھی۔ ایک بیوی سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں،
ذرا سی اس کی ناچاقی سے کچھ اخلاق پیش آ جائے، کچھ مزاج اس کا بگڑ جائے تو بگڑ جاتے ہیں، پٹائی کر دیتے ہیں، بات بند کر لیتے ہیں، زندگی بھر اس کے ساتھ رہنا چھوڑ دیتے ہیں، کئی چیزیں ایسی پیش آ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی عورت پر، دوسری عورت تو دور کی بات ہے، ازواج مطہرات میں کسی عورت پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں، یعنی 9 بیویاں تھیں، اب اندازہ لگائیے، کسی عورت پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، اور عورتوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، روٹی پکانے میں شامل ہو رہے ہیں، بکری دھو رہے ہیں، جھاڑو لگانے کی نوبت آ رہی ہے جھاڑو لگا رہے ہیں، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، مشغول ہو رہے ہیں، بیویوں کے کام کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی حیثیت ہونے کے باوجود، اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود، اللہ کی ذات کے بعد جن کا مقام ہے اور ساری کائنات جن کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بیویوں کے ساتھ ایک اچھا سلوک ہے، اور یہ بھی کہہ رکھا ہے گھر کی جو بات ہے وہ آؤٹ کر دو، ورنہ دنیا میں بڑے سے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی گھر کی بات گھر کے اندر رہنے دو، باہر نہیں جانی چاہیے، لیک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اندر بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیویاں 9 یا 11 بیویاں اس لیے رکھی تھی کہ گھر کے اندر جو میری زندگی ہے، میری جو لائف ہے، اسٹائل ہے، وہ باہر جائے، لوگوں کو پتہ چلے۔ تو کتنا اچھا سلوک بیویوں کے ساتھ کیا جاتا رہا ہوگا۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، یہ میں نے تھوڑی کچھ جھلکیاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سماج کے مختلف طبقات کے بارے میں کیا ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آگے بھی یہ گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے اور آئیڈیل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔